بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جو گوشت ہے اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جس کو صرف مٹن اور جو بیف ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کسی ایسے گوشت کی ضرورت ہے جو کہ کم عرصے میں پیدا ہو اور اس کی غذائیت بھی بہت اچھی ہو، اور جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہو۔ تو اس کے لیے برائلر فارمنگ کی جاتی ہے۔ کیا برائلر گوشت جو ہے وہ کھانا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل کھانا چاہیے، یہ بہت صحت مند غذا ہے اور جو ہے یہ غذائیت سے بھرپور ہے، آپ اس کو ضرور کھائیں، لیکن ایک احتیاط جو ہے وہ ضرور کریں کہ جب بھی آپ گوشت لیں، ایک صحت مند مرغی جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کروائیں، اس کو سلوٹر کروائیں، اور جو ہے اس کا گوشت گھر لا کر پکائیں، اور پکانے میں یہ احتیاط کریں کہ اس کو اچھی طرح پکائیں اور اس کے بعد آپ اس کو کھائیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا اور آپ اس کو بالکل کھا سکتے ہیں۔ کیا برائلر مرغی کو اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرغی ہے، یہ جو برائلر ہے، یہ صرف 35 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے، تو یہ اتنی جلدی کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ اس کو ضرور کوئی نہ کوئی اسٹیرائڈ یا کوئی ہارمونز یا کوئی اس طرح کی چیز دیتے ہوں گے جس کی مدد سے یہ بہت جلدی گرو کرتی ہے۔ برائلر مرغی کو اسٹیرائڈ بالکل نہیں دیے جاتے، کیونکہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ فیزیبل اس طرح نہیں ہے کہ ہم، اگر یہ شیڈ ہے ہمارے پاس ایک منیمم 25,000 مرغی کا اگر شیڈ ہے، تو ہم 25,000 مرغی کو علیحدہ علیحدہ اسٹیرائڈ نہیں انجیکٹ کر سکتے، اور اگر فرض کریں کہ ہم اس کو انجیکٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے لیبر لگے گی، اس کے لیے ٹائم لگے گا، اور اس پر کاسٹ آئے گی، اس پر خرچہ آئے گی، تو یہ جو خرچہ ہے یہ منافع کو کم کرتا ہے، تو یہ کسی صورت بھی منافع بخش نہیں ہے کہ ہم ہر مرغی کو علیحدہ علیحدہ اسٹیرائڈ لگائیں یا اس کو ہارمونز دیں تاکہ وہ جلدی گرو کرے۔ یہ جو برائلر مرغی 35 دنوں میں تیار ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک صدی کی محنت جو ہے وہ لگی ہے سائنسدانوں کی، یعنی کہ سلیکٹیو بریڈنگ جو ہے اس کی مدد سے اس کو امپروو کیا گیا ہے۔ سلیکٹیو بریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ مرغیاں ہیں، ان میں سے کچھ مرغیاں جو ایسی ہیں جو اچھی گروتھ کرتی ہیں، جن کا جو ویٹ گین ہے، جو گوشت کی پیداوار ہے وہ باقی مرغیوں سے بہتر ہے، تو ہم ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے، پھر اس میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ کس مرغی کا جو ہے وہ گروتھ کا پیٹرن بہتر ہے، کس مرغی میں گوشت کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اسی حساب سے پھر ہم جو ہے وہ اچھی پیداوار والی مرغیاں جو ہے ان کو نیکسٹ جو ہے وہ بریڈ کرواتے ہیں اور باقی مرغیوں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح سائیکل چلتا آیا ہے اور تقریباً جو ہے 100 سال لگے ہیں اس پروسیس کو، اس اسٹیج پر آنے کے لیے کہ مرغی 35 دنوں میں جو ہے وہ 2 kg ویٹ گین کر لے یا 2.5 kg ویٹ گین کر لے، تو اس کے پیچھے کوئی فیڈ، کوئی اسٹیرائڈ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں فیڈ دی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو جلدی بڑا نہیں کر سکتی، وہ اس کی جو ضرورت ہے غذا کی وہ اس کو پورا کرتی ہے، اس کی جو پروٹین ہے، جو فیٹس ہیں، جو اس کو منرلز چاہیے، جو وائٹامنس چاہیے، خوراک سے وہ پورا کرتی ہے۔ باقی جو اس کی گروتھ کا پوٹینشیل ہے وہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، جو کہ سلیکٹیو بریڈنگ کی مدد سے جو ہے اس کو امپروو کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شیڈ ہے اس کے اندر مرغیوں کی جو سپیس ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ پر مرغی کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس شیڈ میں 25,000 مرغی آئے گی یا 30,000 مرغی ہم جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا کتنی مرغی ڈال سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جگہ بہت زیادہ تنگ نہیں ہوتی، فرض کریں 25,000 مرغی ہم ڈالنا چاہتے ہیں، 25,000 چوزا ہم شیڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے 25,000 مرغی جو ہے وہ ایزیلی فٹ آ سکے اور بہت زیادہ تنگ جگہ بھی نہ ہو جس سے صحت کے مسائل پیدا ہو۔ تو ایک تو کیلکولیٹڈ جگہ ہونے کا ایک یہ ایج لیتے ہیں فارمرز کے، ان کی موومنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، موومنٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کی جو انرجی ہے وہ کم ضائع ہوتی ہے اور زیادہ انرجی ان کے جسم میں استعمال ہوتی ہے ان کی گروتھ کے لیے۔ جو برائلر مرغی ہے اس کو کون سی دوائیاں دی جاتی ہیں؟ جو برائلر مرغی ہے، جو چوزا ہے، جو 1 دن کا چوزا ہم شیڈ میں لے کر آتے ہیں،
اس کو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے، مختلف جراثیموں سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کی ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ ان کو جو انسانوں میں بھی کی جاتی ہے، انسان کے بچوں میں بھی ویکسین کی جاتی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح سے جو چوزے ہیں ان میں بھی ویکسین کی جاتی ہے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد اگر ان پر پھر بھی کوئی جو ہے جراثیم اٹیک کرتا ہے، حملہ اگر ہوتا ہے، تو اس کے لیے اینٹی بایوٹکس جو ہیں یا اس کی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو امیون بوسٹرز ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ امیون بوسٹرز مطلب کہ کچھ وائٹامنز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ جو جانور ہے، جو پرندہ ہے، اس کی امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں تاکہ وہ بیماری کے ساتھ لڑ سکے اور جلدی ریکوری میں آ سکے۔ تو صرف اس لیے اس کو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں تاکہ وہ جراثیمی جو ہیں بیکٹیریل جو انفیکشنز ہیں ان سے بچ سکے اور جو ہے اس کی صحت ٹھیک رہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ اس چیز میں آتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کو ضرورت سے زیادہ یا مقررہ جو اس کی مقدار ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اس سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ پرندے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ ضرورت سے زیادہ اینٹی بایوٹکس دینے سے جو ہے پرندہ یا مرغی یا چوزا جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے اور اس کی گروتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہم کوئی اس کو اینٹی بایوٹک دیں اور وہ اسی پرندے پر جو ہے وہ اثر نہ کرے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انسانوں میں بھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ چلتی آ رہی ہے اور ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ پرفیکٹ پریکٹس جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی فیلڈ میں، ہیومن میڈیسن میں بھی اور جو ہے ویٹنری میڈیسن میں بھی، تو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ضرور آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ برائلر کھانے سے یا مرغی کھانے سے جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ تحقیق درکار ہوگی اور باقاعدہ اس کے لیے دلائل درکار ہوں گے تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ کیا واقعی جو ہے وہ مرغی یا جو برائلر ہے وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا سبب بن رہا ہے یا نہیں۔ جو برائلر مرغی کا گوشت ہے کیا وہ صحت کے لیے اچھا ہے؟ یہ سوال کافی سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، تو جی ہاں، یہ بالکل صحت کے لیے اچھا ہے، اس کی غذائیت بہترین ہے اور یہ صحت بخش غذا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے بے شک وہ فائدہ مند ہی ہے، چاہے پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی بھی کھانا ہے، آپ ضرورت سے زیادہ جب اس کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ بالکل اسی طرح جو ہے یہ گوشت بھی ہے، چاہے آپ بیف کھائیں، چاہے مٹن کھائیں، چاہے برائلر کھائیں، لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ یقیناً آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے ہیوی پروٹینز جو ہے وہ کھاتے ہیں، ہیوی ڈائٹس جو ہے وہ لیتے ہیں، لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے۔ جو لائف سٹائل ہے ہمارا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، اتنی زیادہ ہم ورزش نہیں کرتے کہ اس پروٹین کو یا جو بھی ہم ڈائٹ لے رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ہم ڈائجسٹ کر سکیں اور وہ ہمارے جسم کا حصہ بن سکے، تو اس وجہ سے بھی کافی سارے مسائل آتے ہیں۔ باقی اگر ہم یہ کہیں کہ برائلر جو ہے وہ صحت کے مسائل پیدا کر رہا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی۔ آپ کوئی بھی چیز کھائیں، ضرورت سے زیادہ کھائیں تو وہ آپ کو نقصان دے گی، اور اگر آپ ورزش نہیں کرتے یا آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو برائلر مرغی ہے یہ اس کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، یہ تو مشین سے چوزے نکلتے ہیں، تو یہ بات بھی میں نے سنی ہے کافی سارے لوگوں سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جو برائلر مرغی ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہم بریڈر کہتے ہیں، ان کو علیحدہ پالا جاتا ہے، ان کے علیحدہ فارم ہوتے ہیں، تو وہاں سے انڈے کلیکٹ کیے جاتے ہیں بریڈر فارم سے، اور وہ جو انڈے ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان انڈوں کو کلیکٹ کر کے ہیچری میں لے کر جایا جاتا ہے۔ ہیچری وہ جگہ ہے جہاں پر ہم انڈوں کو 20 سے 21 دنوں کے لیے رکھتے ہیں اور وہاں سے چوزے نکلتے ہیں انڈوں میں سے۔ جب انڈوں میں سے چوزے نکل آتے ہیں تو ہم ان چوزوں کو جو ڈے اولڈ چک ہے، یعنی کہ جو انڈے سے نکلا ہوا ایک دن کا چوزا ہے، ہم اس کو لے کر برائلر شیڈ میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں اس کو علیحدہ سے پالتے ہیں، اس کی فیڈنگ کرتے ہیں
اور وہ 35 دنوں میں جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس ہے۔ باقی مشین کے ذریعے انڈوں سے بچے نکلوائے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چوزے ہیں وہ مشین کے ذریعے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو برائلر ہے اس کو چکن کیوں کہا جاتا ہے، اس کو ہین کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو برائلر ہے، جو چکن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی جو میکسیمم ایج ہے وہ 35 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو سلوٹر کر دیتے ہیں، یہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو 35 دن کا چوزا جو ہے وہ اڈلٹ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم اس کو ہین نہیں کہتے، اس کو چکن ہی کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو برائلر مرغی ہے اس کو فیڈ دے کر بڑا کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیسی مرغی لے لیں، اس کو یہی فیڈ دیں، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 35 دن میں جو ہے دیسی مرغی وہ 2 kg ویٹ گین کر لے یا 2.5 kg ویٹ گین کر لے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہارمونز اور اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں، تو آپ دیسی مرغی کو وہ بھی دے کر دیکھ لیں، اگر آپ کو اسٹیرائڈز اویلیبل ہیں، ہارمونز اویلیبل ہیں، تو آپ دیسی مرغی کو وہ بھی لگا کر دیکھ لیں، وہ کبھی بھی 35 دنوں میں 2 سے 3 kg ویٹ گین نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیڈ جو ہے یا اسٹیرائڈز جو ہیں یا ہارمونز جو ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ اس کو جلدی بڑا کرنے میں جو ہے ان کا مین کردار نہیں ہے۔ جو فیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے، جو پروٹین کی ضرورت ہے، جو فیٹس کی ضرورت ہے، جو اس کے منرلس کی ضرورت ہے، وائٹامنس کی ضرورت ہے، یہ صرف ان کو پورا کرتی ہے فیڈ۔ باقی جو گروتھ کا پوٹینشیل ہے وہ برائلر کے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے، جو کہ سلیکٹو بریڈنگ کی مدد سے وہ امپروو کیا گیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر میں مس کر گیا ہوں، بھول گیا ہوں، تو آپ کوئی کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔